کل ہم لوگ ڈرامے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈرامے کی کیا اہمیت ہے، ڈرامہ کیا چیز ہے۔ ہر صنف کی ایک اجزاء ترکیبی ہوتی ہے، اسی طرح ڈرامے کی بھی ایک اجزاء ترکیبی ہے۔ جب تک ہم یہ سمجھ نہیں لیتے کہ وہ اجزاء ترکیبی ہے کیا، کس طرح سے وہ حصوں میں ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں صنف کی، اسے ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے کہ ڈرامے کی اجزاء ترکیبی کیا ہے۔ ڈرامے کی اجزاء ترکیبی خاص طور سے 4 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ سب سے پہلے پلاٹ، پھر کردار، پھر مکالمہ اور اس کے بعد پیشکش۔ ہم پلاٹ کی بات کرتے ہیں۔ پلاٹ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، جیسا کہ عام فہم زبان میں یا ہر جگہ پلاٹ کو زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہر صنف میں ناول ہو یا افسانہ ہو یا ڈرامہ ہو، اس میں پلاٹ ضروری ہوتا ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ زندگی اور انسانی فطرت سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ کا پلاٹ نہ تو ناول کی طرح بہت طویل ہوتا ہے اور نہ افسانے کی طرح مختصر۔ ڈرامے کا پلاٹ اس بات کو خیال رکھ کر کے تیار کیا جاتا ہے کہ اسے ایک طے شدہ مدت میں اسٹیج پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈرامہ اسٹیج پہ پیش کیا جاتا ہے، ناول کی طرح صرف کتابوں کی شکل میں قاری کی طرف نہیں پہنچتا، بلکہ یہاں سامعین جو ہیں اسے اسٹیج پہ دیکھتے ہیں۔ ڈرامے میں فکشن کے دیگر اصناف کی طرح تصورات کی پیشکش کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی۔ واقعات جتنے زیادہ عمل پر مبنی ہوں گے، پلاٹ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ عام طور سے کامیاب پلاٹ کے لیے آغاز، کشمکش، تصادم اور انجام کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اب ناول یا افسانے کی طرح آغاز صرف تعارفی نہیں ہوتا، یا ڈرامے میں آغاز جو ہے وہ صرف تعارفی نہیں ہوتا، بلکہ آغاز ہی ڈرامے کی جان کہی جا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سب کو متوجہ کرنے کے لیے جب تک پرزور طریقے سے آغاز کسی چیز کا نہیں ہوگا، تب تک اسٹیج کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے سامعین جو ہیں وہ اس طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ تماشائی پوری طرح اسٹیج کی طرف متوجہ تبھی ہوگا جبکہ کردار واقعات سے ان کی اجنبیت فوراً دور ہو جائے۔ اگلا جو ہے کشمکش۔ ڈرامے میں کشمکش ایک ایسی صورتحال ہے جب وہ کردار یا دو قوتیں برتری کے لیے آپس میں الجھ جائیں اور یہ اندازہ کرنا محال ہو کہ فتح کس کی ہوگی۔ کشمکش کو ڈرامے کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہ کشمکش بھی 2 یا 2 سے زیادہ کرداروں کے درمیان اور کبھی بھی 2 نظریوں کے بیچ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کشمکش فوراً ہی ختم ہو جائے اور یہ آخر تک بھی چلتی رہے۔ کشمکش سب سے زیادہ ناظرین کے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں جو ناظرین ہوتے ہیں وہ اپنے تاثرات آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اور جب اس پہ تبصرہ یا ڈسکس ہونے لگے تو یہ سمجھیے یہ کامیاب ڈرامہ ہے۔ تصادم کشمکش کا منطقی نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ تصادم کی صورت میں سامنے آتا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کشمکش میں مصروف دونوں قوتوں کے درمیان ایک فیصلہ کن ٹکراؤ جب ہوتا ہے تب ہم تصادم کہہ سکتے ہیں۔ المیہ میں مرکزی کردار زوال کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں، اس میں مرکزی کردار فتح اور خوشگوار زندگی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا
اور اہم چیز ہے کردار. ڈرامے میں کردار نگاری ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کردار ہم اسے ہی کہتے ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں، جو لوگ پیش کرتے ہیں ڈرامہ، یعنی یوں کہہ لیا جائے ہیرو ہیروئن یا ویلن، ان کے آپس میں جو تکرار ہوتی ہے یا جو اسے پیش کرتے ہیں، جو اسٹیج پہ جو بھی شخص آ گیا اور کچھ بھی ایکٹ کرتا ہے تو اسے ہم کردار کی شکل دے سکتے ہیں. اگلا پیشکش کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز سجا سنوار کر کے انسان کے سامنے پیش نہیں کی جائے تب تک وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. یہ صرف ڈرامے تک نہیں محدود ہے، پیشکش تو ہر شخص کے لیے، ہر چیز کے لیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کھانے کی تھالی ہے، اگر اسے ہم خوب سجا کر کے پیش کر دیں، اس میں کچھ بھی مزہ نہ ہو، لیکن پہلے ایک مرتبہ لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اسی طرح کردار، جب اگر بادشاہ کا کردار ہے یا شہزادے کا کردار ہے، وہ اپنی پوشاک میں آتا ہے تو لوگ اس سے زیادہ محظوظ ہو سکتے ہیں. پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ مکالمہ. مکالمہ لوگ ایک دوسرے سے جو گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، اسے ہم مکالمہ کہتے ہیں. مگر مکالمے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سب سے اہم اس کے کردار یعنی اہمیت کا حامل ہے. کسی ڈرامے یا کسی بھی گفتگو میں اگر اتار چڑھاؤ پیش کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے تب تک لوگ متاثر نہیں ہوتے. اسی طرح ڈرامے میں بھی اگر مکالمہ صحیح طریقے سے کردار آپس میں نہیں کرتے تب تک وہ چیزیں لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو پانچوں جز ہیں وہ ڈرامے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کی ضرورت ڈرامے میں ہر وقت محسوس ہوتی ہے. ہم آئندہ پھر اس پہ گفتگو کریں گے.